الرحمن السلام علیکم عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید 24/5/1440 ہجری کے مطابق 29 اپریل 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں محمد عمران۔ سری لنکا کے ہوٹل نے سعودی سیاح کی بکنگ کینسل کیوں کی؟ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں خودکش بم دھماکوں کے بعد ایک ہوٹل نے سعودی سیاح کی بکنگ یہ کہہ کر منسوخ کی ہے کہ ہم آپ کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ سعودی سیاح عبداللہ الرسی نے ایک مقامی ویب سائٹ سبق نیوز کو بتایا کہ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے انہیں بھیجا گیا پیغام تعصب پر مبنی تھا۔ عبداللہ الرسی کا کہنا ہے کہ انہیں ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے اس قسم کے امتیازی سلوک کی قطعی توقع نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے ایک ماہ قبل ہوٹل کی بکنگ کی ویب سائٹ booking.com کے ذریعے کمرہ بک کرا کے اس کا کرایہ بھی ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بکنگ کی منسوخی کے حوالے سے جب خبریں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر سامنے آئی تو booking.com کی جانب سے انہیں ای میل پر ایک پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ ہوٹل انتظامیہ کے رویے کے حوالے سے معذرت خواہ ہیں، ان کی جانب سے کسی قسم کے امتیازی سلوک کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں، اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگر ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے امتیازی سلوک ثابت ہو گیا تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ ہوٹل کو اپنی لسٹ سے خارج کر دیں گے۔ رمضان مبارک کے دوران سعودی ائمہ کرام 35 ممالک کو روانہ کیے جائیں گے۔ مکہ معظمہ سعودی وزارت برائے اسلامی امور کی جانب سے 70 ائمہ کرام کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھجوانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ امام رمضان المبارک کے دوران دنیا کے 35 ممالک میں جا کر تراویح اور تہجد پڑھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اعتدال پسند تعلیمات کو بھی اجاگر کریں گے۔ اسلامی وزارت کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران ہر سال درجنوں ائمہ کرام کو مختلف ممالک میں دینی خدمت کی غرض سے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ائمہ کرام فرزندان توحید کو شعائر اسلام سے آگاہ کرنے کے علاوہ انتہا پسندی سے دور رہنے کا پرچار بھی کریں گے۔ وزارت کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان ائمہ کرام کا انتخاب مملکت بھر میں واقع مختلف شرعیہ کالج سے کیا گیا ہے، جو نافذ ہونے کے بعد علاوہ اسلامی فقہی امور پر بھی گہری دسترس رکھتے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ رمضان مبارک کے دوران دنیا بھر میں مساجد نمازوں سے کچا کچ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے سعودی ممالک کی جانب سے ائمہ کرام کو امت مسلمہ کی رہنمائی اور ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کی غرض سے روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ ائمہ کرام ایک طرف اسلام کا اعتدال پسندی کا پیغام پھیلاتے ہیں تو دوسری جانب سعودی مملکت اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو مزید مضبوطی بخشنے میں ان ائمہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بہترین طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک اور ورکشاپ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 3 نئے اسلامی عجائب گھر قائم کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے آگاہی کے لیے سیزنل نمائش کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں 3 نئے اسلامی عجائب گھر قائم کیے جائیں گے۔ امیر مکہ شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے مکہ معظمہ میں ان 3 اسلامی عجائب گھروں کے قیادت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیزنل نمائش کی منظوری بھی دے دی گئی ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور کارناموں کے متعلق ایمان افروز آگاہی دی جائے گی۔ یہ تینوں اسلامی عجائب گھر جبل عمر کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں قائم کیے جائیں گے، جن کے قیام کی ذمہ داری مکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے انجام دی جائے گی۔ اس حوالے سے ہونے والی میٹنگ میں امیر مکہ کے علاوہ نائب امیر شہزادہ بندر بن سلطان بھی شرکت کریں گے۔ حکام نے اس موقع پر شہزادہ خالد کو 3 عجائب گھروں اور سیزنل نمائش کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ پہلے عجائب گھر کا نام شان اور وسعتی رکھا جائے گا، اس میں اللہ کے ناموں کو اجاگر کیا جائے گا۔ دوسرے عجائب گھر کا نام اخلاق حسنہ ہوگا، جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے گوناگون پہلو ظاہر کیے جائیں گے، جبکہ تیسرا عجائب گھر مسجد الحرام کی اہم خصوصیات میں مسجد الحرام کی انفرادیت اور خصوصیت کو ظاہر کرے گا۔ حکام کی جانب سے امیر مکہ کو بتایا گیا کہ ان عجائب گھروں کے قیام اور نمائش کے انعقاد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کو بڑھاوا ملے گا اور زائرین و عازمین حج کے ایمان مزید پختہ ہوں گے۔ یہ مجوزہ عجائب گھر اور سیزنل نمائش سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ علماء کونسل نے 37 دہشت گردوں کی سزائے موت کو شریعت کے روح سے درست قرار دے دیا۔
रियाज में मुमताज़ सऊदी उलमा की सुप्रीम कौंसिल ने चंद रोज़ कबल ममलकत में 37 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में मौत की सज़ा दिए जाने के अमल को इस्लामी शरीयत के मुताबिक दुरुस्त करार दे दिया है। उलमा कौंसिल की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जो इंतहा पसंद और दहशतगर्द जो ममलकत में फितना फसाद फैलाते, फ़िरका वारियत को हवा देने, मुआशरे के अमन को तहस नहस करने और दहशतगर्दाना नज़रियात की तरवीज के मज़मूम मकसद में लगे हुए हैं, इनकी सरखूबी के लिए इन्हें ठोस सबूतों की बुनियाद पर मुकदमा चलाने के बाद सजाएं दी गई। फिर इन सजाओं को अमली जामा पहनाने की हद तक इनके सर कलम किए गए। ये अमल शरीयत की रूह से बिल्कुल जायज़ है। वाज़ेह रह के गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि ममलकत में अफरा तफरी फैलाने, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी को बढ़ावा देने और दहशतगर्दी की हाथर तंजीम बनाने के इल्ज़ामात के तहत 37 सऊदी अफराद को सज़ाए मौत दी गई है। ये अफराद ममलकत में अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने के एजेंडे पर काम कर रहे थे। इन दहशतगर्दों को सज़ा दिए जाने के बाद इस फैसले की इस्लामी शरीयत अदालत से भी तौसीक कराई गई है। इसके बाद इन्हें सज़ाए मौत दी गई है। इनमें से 2 मुल्ज़मान अजीज़ मेहदी अल अमरी और हालत बिन अब्दुल करीम अत-तवेजरी पर हद भी नाफिज की गई थी। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आखिर पे नीचे आने वाले आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।